اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک اور اچھی بات، خوبصورت میسج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اچھی باتوں کو آگے بڑھانا ہمارے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا۔ مختلف موضوعات کے سامنے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ اسے قبول و منظور فرمائے۔ لیکن آج کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے کہ واٹس اپ میسیجز پر اور مختلف پوسٹس ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، اور چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ گیا ہے، تو بہت سارے موضوعات ایسے تھے جو مختلف وقتوں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، لیکن وہ پوسٹس آ گئیں اور وہ میرا کام بھی تھوڑا سا آسان ہو گیا کہ مجھے سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ انہی چیزوں کو بجائے ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے انداز میں بھی بیان کر دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک بولنے کے انداز میں اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں یا اس کو محسوس کرنے میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے کہ ظاہر اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ چیز محفوظ نہیں رہتی کیونکہ میموری کارڈ میں وہ چیزیں محفوظ کتنی رکھیں گے، ظاہر بہت سارا مواد ہوتا ہے۔ بہرحال ایک خوبصورت موضوع اور اس کی طرف ہمیشہ میری توجہ رہتی بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی رہتی ہوگی اور آپ نے مختلف لوگوں سے سن بھی رکھا ہوگا، لیکن آج یہ بڑی ہی مفصل انداز میں ہمارے کسی بھائی نے بھیجا ہے اور بہرحال اس کو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی ہے۔ اس کا موضوع اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ سعودیہ میں دجالی محل کے بعد دجالی شہر نیوم کا قیام، گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ یہ شہر امریکی ماہرین نے اس شہر کو تعمیر کے لیے 2300 صفحوں پر مشتمل ایک پروپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا، اور نیوم کا مطلب یہ ہے کہ جدید مستقبل۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینے سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے۔ چونکہ میں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے عموماً جاتا رہتا ہوں، ظاہر سالہ سال سے یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوا ہے کہ وظیفہ جاری و ساری ہے، تو مدینہ شریف کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس کے علاوہ زیارتیں بھی ہوتی ہیں، تو کئی بار میں نے وہ محل اور وہ پہاڑ بھی دیکھا کہ جس پر یہ محل تعمیر ہے، اور علماء کرام اس کی نشاندہی کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودی عرب میں مدینے سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشروق کی جانب سے ہوگا، وہ نکلنے کے بعد زمین پر ایک شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکے اور مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ شہر کی 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اس مدینے میں داخل ہونے سے اسے روک دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو پائے گا تو مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے،
اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے، اور میں نے اسے کئی بار دور سے دیکھا بھی ہے، جسے کنگڈم پیلس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کی مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ محل کی تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے، اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور یہاں پر بھی کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجالی محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس بات کو کرنے کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے، جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلیمان نے 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پہ بنایا جائے گا، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں بھی لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے؟ دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کی تعمیر کرنے والے پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے، جو اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے، جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا۔ سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودیہ ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ جو سعودی عہدیدارانوں نے اس شہر کی پالیسیوں میں اعتراض کیا تھا، وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ بہرحال یہ بات کہاں تک سچ ہے، کہاں تک غلط ہے، بہرحال یہ تجزیات ہوتے ہیں یا نظریات ہوتے ہیں، یا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اندازے بعض اوقات صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، حقائق پر نظر رکھنی چاہیے کہ بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بہرحال، اور یہودی اسلام کے اور مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، تو لہٰذا باتیں جہاں جہاں محسوس ہوتی ہیں اسی مطابق کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بالآخر کہ ہم کسی ملک یا کسی شخصیت کو اعتراض کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور نہ ہی ہتک کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں ہو کے رہتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، اور وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، کیونکہ بہرحال اللہ قیامت کی نشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اسی طریقے سے اس حجاز مقدس پر، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ اور بہرحال اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ عرب ممالک میں اور کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں، اور اب یہاں پر بھی سعودی عرب میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جدہ میں یا ریاض میں یا اور مختلف علاقوں میں اس طرح کے بہرحال خرافات معاملات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکیں گی، اور جو پابندیاں سعودیہ نے خواتین پر لگائی جاتی ہے، اس شہر میں خواتین اور ان کی مکمل آزادی ہوگی۔
اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں تمام مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں رہا ہے کہ وہ کوئی ایسے غلط کاموں کا ایسا کام کرے کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہا ہو۔ لیکن بہرحال انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں مطلب اس طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ طریقہ کار ہمیشہ سے یہودیوں کا رہا ہے، غیر مسلموں کا رہا ہے کہ وہ دین کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بہرحال یہ بھی ان کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ شہر کی ٹیکنالوجی کا ایک مطلب ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کا مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی اس شہر کو روبوٹس مکمل طور پہ چلائیں گے، اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزے اگیں گے اور قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا۔ یعنی عرب کے صحرا میں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ تو آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین عرب میں بے شمار آپ نے موقعوں میں دیکھا ہوگا کہ اب بہت زیادہ ماشاءاللہ بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ گو کہ بہرحال وہاں پر پہلے بارشوں کا بہت زیادہ فقدان تھا، اور وہاں سبزہ نہیں اگتا تھا، وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے جو دعا تھی کہ اے اللہ تمام لوگوں کو اس پاک گھر کی طرف راغب کر دے، اور یہاں پر کوئی بھی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی پھل یا سبزی یا کوئی ایسے اناج نہیں ہے، تو لہٰذا پوری دنیا سے یہاں پر تو ایسی چیزیں عطا فرما کہ لوگ یہاں پر آئیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں ہر چیز میسر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی وہ قبول ہوئی، اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہر شہر، ہر ملک کا ہر پھل، ہر سبزی، ہر چیز وہاں میسر آتی ہے، اور ہر دور میں آپ کو ہر چیز مل جایا کرتی ہے، یعنی بے موسموں کا پھل بھی مل جاتا ہے آپ کو وہاں پر نا۔ اس کے علاوہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اب دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر کھجور کے باغات تو تھے ہی تھے، لیکن اب اور بھی چیزوں کی کاشت وغیرہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، اور اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں بہرحال کہ یعنی عرب کی صحرا میں بھی سرسب شاداب ہو جائیں گے، اور یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس، رپورٹنگ اور لڑائیاں ہوں گی، روبوٹنگ لڑائیاں بھی ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسورز روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا ایک اپنا مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین کی پر تصویر کھینچنے اور بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا جہاں بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ، عمارتیں بنائی جائیں گی۔ شہر تقریباً 10,200 سیکیور مطلب اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا، اور شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائے گی۔ ایسی پالیسیاں بنائے گی جس میں وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد سعودی عربیہ کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا تھا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ عراق، شام، لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر یعنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودی حکومت نے قطر میں بھی یہ کہ پابندیاں لگا دیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، حماس تحریک۔ بہرحال یہ مختلف اختلافات ہیں، معاملات ہیں، اور مختلف حکومتیں مختلف حکومتوں کے ساتھ بہرحال اس طرح کے معاملات میں ملوث رہی ہیں۔
بہرحال سعودیہ نے نہایت کشمیریوں کے حق میں بھی بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو $75 ارب کی امداد بھی دے دی. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں اور خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں. کچھ حقائق ہیں اور کچھ آپ کی اپنی سوچ ہے اور آپ اسے سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہرحال ہمارے سامنے اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط یا صحیح ثابت کریں، لیکن کچھ حقائق کی روشنی میں، کچھ معاملات میں، کچھ قیامت کی نشانیوں کے اعتبار سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے منظر عام پہ ہوتی ہیں، اسے ہمیں غور کرنا بھی ہوتا ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. اسی طرح سے اسرائیل کی ہی حمایت کی. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں بھی اب سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدت نفرت پائی جاتی ہے. جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اس کے بعد سعودیہ نے قطر کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اس وقت تمام آل سعود اور قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں. عرب بادشاہوں کے یہ بھی سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں. اس نہایت دلچسپ حقائق کے اعتبار سے ایک اور بات بتاتے ہیں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھی سے زیادہ سعودیہ شامل ہے. یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں. دجال کی آمد سے قبل صہیونی اس علاقے پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے تھے. پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں اور جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی. دوسرا آپشن جنگ کی تھی. اب تاریخ دیکھیں تو مصر، عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئی. آخرکار اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا. شام اور عراق نے امن معاہدہ پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ تباہی حملہ کر دیا گیا. 5واں ملک سعودیہ خود ہے. سعودیہ کی موجودہ رویے سے یہ بھی بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدے کر چکا ہے. یہ کرنے والا اگر اب موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف پھرتے قدموں پر نظر ڈالیں تو اس بات کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ جن علاقوں میں اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں میں کنٹرول اسرائیل کا ہی ہوگا، وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں. اب بس ان علاقوں میں قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے. یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے. اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی پایا جاتا ہے، جس سے جنگ پر مجدون یا آرمنگڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے. دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں نے اتحاد بھی کیا ہے، ان میں اتحاد پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد یہی ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا میں حکومت کرے گا. صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں. پہلا جنگ پر مجدون کا آغاز، دوسرا مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کرنا. عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے. یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے. گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں صہیونیوں کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں. اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے لمبے عرصے تک الجھا دیا جائے اور پیچھے عرب میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. دوسری بڑی رکاوٹ ترکی، قطر اور ایران ہے. تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیل قبضے کی مخالفت کر رہے ہیں. ترکی کی صد مسلمانوں کو جگانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونیوں کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں. 2016 کی ترکی کی بغاوت بھی اسی کڑی کا حصہ تھی.
قطر اور ایران بھی گریٹر اسرائیل کے سخت خلاف ہیں. یہی وجہ ہے کہ قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے. اب بہت جلد قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھیں گے. ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑ رہا ہوگا، دوسری جانب تیسری جنگ عظیم، یہ جنگ ہر مجدون عرب پر نافذ کر دی جائے گی. صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودی عرب کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی رہے ہیں. یہ شہر بھی اس مقصد کی خاطر بنایا جا رہا ہے. صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. شہر کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہوگی، جہاں پر وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے، جس سے وہ یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے. یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے. اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لمبی لمبی اور بڑی بڑی عمارتیں قائم ہوں گی. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی. آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑی نشانی بھی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت کے حوالے سے ایک حدیث پر روشنی ڈالتا ہوں کہ عرب کے بدھوں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ ہوں گے، وہ قیامت سے قبل ایک دوسرے سے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. اور یہ بدو جو تھے عرب کے بدو، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے. اور یہ وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب کنٹریز میں ہی موجود ہیں. دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے محفوظ کر سکیں، بچا سکیں. اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر اتحاد کرے، پیدا فرما دے، امت مسلمہ کو دجال و دجالیوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ باتیں ہیں. بہرحال یہ معلومات کے حوالے سے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پہ صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین. میں نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا، غور کیجیے گا اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ اور مامون فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.